تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدیدار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو۔ فوزاً عظیما، فوز بڑی کامیابی لے کے چلا۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر، خار ہو کر۔ جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، چولہے دی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جاوے گا۔ تو وہ کیا بلا ہے جو اللہ نے تیار، جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو من اراد الآخرہ۔ اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دوڑ دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب ہوگی۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ کہیں باہر ملک سے آئے ہیں کہ یہیں خدیجہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ جی میں پوچھ رہا ہوں، باہر ملک سے آئے ہیں کہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ تو سارا سال کہاں تھے؟ نماز صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے یا سارا سال فرض ہوتی ہے؟ جواب دو۔ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو۔ صرف ایک فرض ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، 24 گھنٹے ہمارے اندر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ روزہ آیا ہوا ہے الحمدللہ، سال میں 1 مہینہ، اس میں گنجائش ہے۔ بیمار ہو ہاتھ میں رکھ لو، سفر پہ ہو ہاتھ میں رکھ لو، ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاف ہو گئی۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو تب فرض ہے، پیسہ ہو صحت نہ ہو فرض نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی قضا دے گا۔ اگر ان 1445 سال 46 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی کہ
انسانی تاریخ میں اتنا خوفناک واقعہ نہیں ہے کہ جس میں نبی کی اولاد ذبح ہو۔ ویسے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں لاکھوں لوگ مارے، لیکن نبی کی اولاد شہید ہو 17 نوجوان، 17۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ بھی آخری میں۔ اور یہ حسن اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، یعنی حالی انہوں نے کم ہی کوئی نہیں کیتا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ تو وہ موت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں برس رہی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزے سینے کے پار ہو رہے ہیں، سورج ڈھلا تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو تھے کمانڈر زہیر، ان کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، نماز پڑھو۔ اندازہ لگا، چونکہ میں بہت زیادہ اہل بیت کو بیان کرتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا ہے، پھر جب وہ مجھے تصور میں آتا ہے میرے آنسو نکل آتے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ زہیر گئے اور شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو۔ اس نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہماری تلواریں چلیں گی۔ ایک کوفی سردار نے کہا، اس کا نام تھا حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ، حسین بن نمیر، کہ توڑیاں تو نمازیں قبول ہی کوئی نہیں۔ لعنت ہے تجھ پر، جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں، تمہاری قبول ہیں۔ تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہے۔ تب نہ کہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، ستمگر ظالم، ہنر، تو بھی اپنا ہنر آزما، میں بھی۔ کیا ہے؟ تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے لڑائی کرو۔ اللہ، تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت، جب وہ فرغ ہو گئے کہ چلو اب تم نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے، عصر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ اسی کالونی کے بچے ہو، نوجوان ہو، بیٹا نماز نہ چھوڑا کرو۔ یہ پتہ ہے آپ کیوں آ گئے ہیں؟ شیطان قید ہو گیا ہے، تو اس نے جو آپ کو تالے لگائے ہوئے تھے نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی لے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں یا اللہ سارے سال کا نماز سکھا۔ پہلا عجیب بات بتاؤں، پہلا حساب عبادات میں نماز کا حکم، اور پہلا حساب معاملات میں قتل کا حکم۔ جو مقتول ہے نا، چاہے وہ گولی سے مرا چاہے تلوار سے، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، الٹے ہاتھ، اور سیدھے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا، اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دو بند امت میں سے دو انسانوں کو سب سے سخت سزا ملے، سب سے شدید سزا، ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا کسی کو، اور ایک سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، ان کو بہت خوفناک سزا۔ تو آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں ظہر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، آج آپ سب، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اللہ سے مانگا کرو، نماز نہ چھوڑ۔ تو میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے پہلوں پہ تھے، لیکن جب رمضان کا نام آیا تو اس میں تو کہنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہیں۔ تو اللہ نے اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو،
بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ ماں باپ بھی اس سے کامیابی کہتا ہوں۔ تو قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ میں صرف یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس نے بھیجا ہے وہی صحیح بتائے گا نا۔ جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس جامنا ہے تسی بس تے چڑھ دے ہو تو کی خیال ہوتا ہے ٹریا جامنا ہے، نہیں فیصلہ آباد آ گیا تو لے جانا ہے۔ ویگن پہ چڑھتے ہو تو وہاں ملت چوک میں ارادہ ہوتا ہے کہ اتر جانا ہے۔ جہاز پہ چڑھتے ہو کراچی اترنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے ایسے سمجھے وہ دنیا کی بس پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب آخرت کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا۔ یہاں آنا ہی نشانی ہے جانے کی، آنا ہی نشانی ہے جانے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے پیسہ، ساری دنیا، کافر، مشرک، تہریہ، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، پیسہ پیسہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر، خوار ہو۔ کبھی آپ کو گھر میں تجربہ ہوا ہوگا، انگلی جل گئی، توے کو ہاتھ لگ گیا، فرنٹ پین کو ہاتھ لگ گیا، اب سارا دن ہائے ہائے کرتا کہ آگ کے جلے کا کوئی علاج نہیں کہ یہ دوا لگاؤ تو جلن ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنا ٹائم لے گا۔ اس کے بعد میرا بھتیجا گھر میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا طاہر میاں میرا چھوٹا تھا، اور وہ باربیکیو کروا رہے تھے، تو نوکر وہ بنا رہا تھا کباب، تو اس نے تھوڑا سا اوپر سے تیل ڈالا تو ایک شعلہ لپکا، صرف 5 سیکنڈ اس کی باڈی کو لگا، 5 سیکنڈ، اور تڑپ 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 پورا مہینہ وہ تڑپتا رہا۔ ہر وقت کہے بابا مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے، بہت خوفناک چیز۔ اس سے سمجھو کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جاوے گا۔ جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تم، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کے پڑے رہو گے۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے کہا یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، صرف آخرت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعا کون سی؟ تو آپ نے کہا عائشہ، آدم سے لے کر آج تک جتنی دعائیں مانگی گئی، نبیوں نے مانگی، لوگ، سب سے اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے سکھایا کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ خوبصورتی کے لیے 4 لفظ ہیں، ایک ہے حسن، خوبصورت، ایک ہے حسین، بہت خوبصورت، ایک ہے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہے حسن۔ شاید آپ نے یہ مطلب نہ سنا ہو، میں نے یا مسجد والوں کو کبھی بتایا ہو تو اکثر نوجوان بیٹھے ہیں،
حسنا چہرے کے اس تل کو کہتے ہیں جو پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتے. آپ نے دیکھا جو تل ہوتا ہے نا پورے جسم کی پورے چہرے کی کیمسٹری بدل دیتا ہے. وہ شیرازی تھے تو ان کا ایک شعر ہے پہلا مصرع ہو گیا. اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقندو بخارا. اگر یہ جوان مجھ سے ہاتھ ملا لے تو اس کے چہرے کے تل پر میں سمرقند اور بخارا کی حکومت بھی قربان کر دوں. یہ زمانہ تھا تیمور لنگ کا. سمرقند اس کا کیپٹل تھا اور اس نے سمرقند کو دنیا کا سب سے حسین شہر بنا دیا تھا. تو جب اس نے شیراز فتح کیا تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا. کہنے لگا اے الو میں نے ساری دنیا کے خزانے سمرقند پہ لٹا دیے, تو کہہ رہا ہے صرف. اچھا جب اس کو پتہ چلا نا کہ ہم بن گئے تو اس نے گندے سے کپڑے پہن لیے وہ پھٹے ہوئے. تو ایک ہی شعر آکھیا کہ تل دے پیچھے تو سمرقند جڑا ہے وہ قربان کر دے میں اور بخارا قربان کر دے. کہنے لگا امیر محترم اسی سخاوت کی وجہ سے تو آج میرا یہ حال ہے, کپڑے ہی پاٹے ہوئے. اسی سخاوت کی وجہ سے تو میرا یہ حال, میرے کپڑے ہی پاٹے ہوئے. اور تیمور بڑا ہنسا کہ اس کو انعام دو اور بھیج دے. تو حسنا اس دل کو کہتے ہیں جو آپ کے چہرے کو نمایاں کر لے. تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر. اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دنیا اچھی کر دے, دنیا ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں, اور آخرت ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا میرے رب کا من اراد الآخرہ. اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے. آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے سچ بولتا ہے, جو دھوکہ چھوڑتا ہے دیانتداری کرتا ہے, جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے دعا کرتا ہے, جو ظلم چھوڑتا ہے عدل کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا فرما برداری کرتا ہے, بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اچھا سلوک کرتا ہے, دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, پیسہ ہے, صحت ہے, حج کرتا ہے. 4-5 بلانے ساری. وہ مومن پھر شبد ہے ایمان شبد ہے. ایمان کے بغیر کوئی نیکی کو بول لے. وسعی لہا سعیہا وہو مومن. اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان کی محنت کامیاب ہو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو. تو قرآن کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, دوزخ سے بچے, جنت میں چلے جائے, اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے. یہ قرآن کا مضمون ہے. ہمارا مضمون کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. جب میرے والدین مجھے کہتے تینوں ڈاکٹر بناؤنا, بڑا پیسہ بڑی عزت. آپ یقین مانیں اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اچھا ہے. میرے حافظے میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ ماں نے کہا ہو یا باپ نے کہا ہو یا چاچے نے یا تائے نے کہ لوگاں دی خدمت کرے گا, بیماراں دیاں دعاواں لویں گا, نئے ور صرف 2 گل پتر ڈاکٹر بن جاؤ, بڑا پیسہ بڑی عزت. اور تلمبا نام سنا نا, تو تلمبا اللہ نے مشہور کر دے. وہاں ایک غریب فیملی کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا تھا. تو پیتھالوجسٹ تھا ڈاکٹر معین. ابا جی ہمیشہ جب ویکھے ڈاکٹر معین نو غریب جا گھر دا آج دی کیڈی عزت ہے. تو میرے ذہن میں جو بات ڈاکٹری کی بٹھائی گئی وہ تھی پیسہ اور عزت. میرے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کے ممبر پہ بٹھانا تھا, میں اس کا شکر گزار ہوں, اس کا شکر. جس لڑکے نے مجھے ہم 4 مہینے اکٹھے لگا رہے تھے, کوثر اس کا نام تھا, آخری ہفتہ تھا, آخر مجھ سے کہنے لگا جماعت میں اکٹھے تھے, تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے, FSC کی. کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے والد ذمہ دار ہیں. تو کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ, تمہاری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا عالم
اس زمانے میں مولوی گالی تھا، گالی۔ 70 کی 60 کی دہائی میں ہم لوکل ذمہ دار ہیں، مائگریٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے لوکل ذمہ داروں کے گاؤں میں مولوی ایک نوکر ہوتا تھا، تو میرے اندر بھی وہی تصور تھا، والدین کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھا، کہنے لگا تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا یار مولوی بن کے کی کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے، پہلے بھی اللہ نے تمہیں ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مالدار گھر ہے، پیسہ ہے، تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، کچھ پیسے اور آ جائیں گے۔ سبحان۔ اس کی بات مجھے ایسے لگی، یہ سچ تو کہہ رہا ہے کہ ماں پیو نے ایک ہی کلمہ پڑھایا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، تو اللہ نے عزت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا۔ ماشاءاللہ وہاں کے بڑے مشہور خاندان سے ہیں اور با اثر ہیں۔ میرے والد نے 44 میں BA کیا تھا اور پاکستان مسلم فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ 44 میں ملتان آئے بس ایک ہی دفعہ، تو جنرل سیکرٹری اور اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد صاحب تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں تو پہلے دی تھی، میں کہا یہ گل تو ٹھیک، پہلے 100 روپے ہے، پھر 200 ہو جائے گا، 1000 ہو جائے گا، پھر قبر آ جائے گی، پھر سارے ملیے میٹ ہو جائے گا۔ تو اصل تو میرے اللہ نے ارادہ کیا تھا میرا ہاتھ تھامنے کا، ایک چھوٹی سی لاجک ذریعہ بن گیا کہ میرے عزیزو قرآن کا پیغام ہے، اگر اللہ راضی ہے آپ کامیاب ہیں، اگر اللہ ناراض ہے آپ ناکام۔ میرے نبی نے فقر کیوں چنا، غربت کیوں چنی؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے افریقہ کے سفر کیے ہیں، غریب ملکوں کے، ایسی غربت دیکھ کر میرے آنسو نکلے، اور میں نے موازنہ کیا کہ پاکستان کا غریب سے غریب بھی ان سے زیادہ سکھی۔ میرے نبی نے غربت خود اختیار کی کہ میری امت کے غریبوں کو مجھ سے تسلی ملتی ہے۔ کبھی کوئی گھر دیکھا ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جائیں، پھر ایسے ہو جائیں، پھر ایسے ہو جائیں، پھر ایک دم آگے بڑھے، یہ 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس پر باندھ ہوتی، اس پر ایسے ہو کے نا ایسے لٹک گئی ہیں، پیٹ کو یہاں رکھ کے نا نیچے چلے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیر تھا ہے؟ کیوں ہے؟ آپ نے بڑے تکلیف کے ساتھ کہا، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت، جس کی خاطر یہ غنچہ سجایا، جس کی خاطر دھرتی آکاش بنایا، وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ تو ایسا کریں گے تو پہاڑ سونا بن جائے۔ کہا نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں۔ یہ تھا امت کو تسلی دینے کے کہ میری امت کے غریب گلہ نہ کریں، انسان تو روٹی بھی نہیں لگتی، تو میرا نبی کہے گا میرے گھر پہ 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ اس لیے بھائیو قرآن کا مفہوم سمجھو، کامیاب وہ نہیں ہے جو ہواؤں میں اڑنے لگے، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ جو مرے تو آگے اللہ کا رسول ایسے کھڑا، آ جا میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میرا امتی آ گئی، سارے دلیدر دور ہو کے وہ مرے اور آگے عذاب کے فرشتے کھڑے۔